ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اشتغال کی بحث میں آج ہے وقتیرہ نصبہ ایزن اذا وقع بعد حرف عاطف. اوپر شعر میں ناظم فرما رہے وبعد عاطف بلا فصل، اور عاطف کے بعد، یعنی عاطف حرف ہوتا ہے نا سائیں، عاطف کرنے والا، ایک حرف عاطف کے بعد بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے علی معمول فعل مستقر اولا، ایک ایسے فعل کے معمول پر کہ وہ فعل شروع میں اول میں ثابت ہو، مستقر ہو. ایسے فعل کے معمول پر عطف کریں گے تو اس صورت میں اس وقت بھی نصب دینا بہتر ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ فعل شروع میں ہو، جملہ فعلیہ فعل شروع میں ہو، اور اس فعل متصرف کے بعد اس کا جو معمول ہے اس پر عطف کرنے کی صورت میں کسی حرف عاطفہ سے عطف کریں گے تو بعد والے اسم کو نصب دینا بہتر ہے، کیونکہ فعلیہ کو فعلیہ پر عطف کرتے ہوئے. فرما رہے وہ اختیر نصبہ ایزن، نیز اس کو نصب دینا، اس اسم کو نصب دینا اختیار کیا گیا ہے. کب؟ اذا وقع بعد حرف عاطف لہ بلا فصل، ایک ایسے حرف عاطف کے بعد جو بغیر فاصلے کے ہوں. کس سے بغیر فاصلے ہوں؟ علی معمول فعل، ایسے فعل کے معمول پر عطف ہو کہ وہ فعل بھی متصرف، فعل متصرف اور مستقر اولا، شروع میں ثابت ہو، شروع میں ہو. وہ جیسے مثال دے رہے نہ ہو ضربت زیدا وعمرا اکرمتہ، میں نے زید کو مارا، وعمرا اکرمتہ اور عمر کی عزت کی. اب یہاں ہمارے شہنشاہ ایک حرف عاطف کے بعد وہ اسم واقع ہے، وبعد عاطف نہیں کہا، بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے، یعنی اس واو اور اس اسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بغیر فاصلے کے. اور وہ کس پر عاطف ہے؟ ایسے معمول کے بعد کہ وہ زید ہے نا صاحب، اس کے بعد عاطف ہے کہ اس زید کا جو عامل ہے ضربتو وہ فعل متصرف ہے اور مستقر اولا، جو شروع میں جملے کے شروع میں ثابت ہے. تو ایسے موقع پر اب یہاں بہتر کیا ہے کہ عمران اکرمتہ پڑھنا بہتر ہے. کیوں؟ اگر اس لیے کہ ضربت زیدن و عمران اکرمتہ پڑھیں گے تو اکرمت عمران اکرمتہ ہوگا نا صحیح، تو اس صورت میں دونوں جملے فعلیہ پر عطف ہوگا. یہ اس طرح عطف ہونا یہ بہتر ہے بنسبت وہ امرون پڑھیں گے تو بھی جائز تو ہے، تو اس صورت میں جملے اسمیہ کو فعلیہ پر عطف کیا ہے، یہ بھی بہتر ہے. لیکن تشاکل جملتین بنسبت غیر تشاکل جملتین سے تشاکل جملتین بنانے کی صورت میں وہ زیادہ بہتر ہے، ہم شکل ہوں گے، دونوں فعلیہ پر عطف ہونا یہ زیادہ مناسب تر اور بہتر ہے، ورنہ امرون اکرمتہ بھی پڑھ سکتے ہیں. قال فی شرح الکافیتی، اس کی علت پیش کیا ہے کتاب شرح کافیہ میں مصنف نے فرمایا کیوں وہ عمران بہتر ہے، واختیرا نصبہ کیوں ہے، لما فیہ من عطف جملۃ فعلیۃ علی مثلھا، اس لیے نصب دینے کی صورت میں جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ کا اس کے مثل پر عطف ہونے کی وجہ سے، لما فیہ من عطف جملۃ فعلیۃ، چونکہ اس میں کیا ہے صحیح عمران پڑھنے کی صورت میں، لما فیہ چونکہ اس صورت میں من عطف جملۃ فعلیۃ جملہ فعلیہ کے عطف ہونا ہے علی مثلھا، کس پر؟ اپنے مثل پر. وتشاکل الجملتین المعطوفتین اولا من تخالفہما، اور تشاکل ہمشکل دو جملے معطوفین یہ زیادہ بہتر ہے عطف کرنا من تخالفہما، دو مختلف جملوں کے عطف کرنے سے. یہاں تک حل ہو گیا سر. انتہا، پس یہاں کیا انتہا کلام، یا یوں کہو کہ مصنف کا کلام یہاں انتہا تک پہنچ گیا.
بعض اوقات انتہی پڑھتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے، آپ رک جاؤ یا منتہی کرو، ایسا نہیں ہے، یہ انتہا ہے، ہو گیا، انتہا الکلام ہے، ماضی کا فعل، یعنی یہاں تک پائے تکمیل تک یہ جو اس تربیت تھی وہ ختم، اسی جو حوالے سے جملتیں آپ کیا حوالے سے وحینئذ، اور اس وقت حینئذ سے اس وقت سے مراد الفیہ میں فالعطف لیس علی معمولی کما ذکرہ ہونا، یہاں معمول پر عطف نہیں ہے، جیسے اوپر کہہ دیا نا سائن، اوپر شعر سے ایک وہم ہوتا ہے، وہم یہ ہوتا ہے آپ یہاں جملہ جملے پر عطف ہوا نا سائن، لیکن اوپر شعر میں جو کہا ہے بعد حرف عاطف، ایک عاطف کے بعد وہ اسم ہو بلا فاصل کے ساتھ علی معمول فعل کہا، فعل کے معمول علی کہا نا سائن، فعل کے معمول پر کہا، تو اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ معمول جیسا ہوگا ویسا، تو جملہ جملے پر عطف ہونا جیسا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے لیے فرما رہے ہیں وحینئذ، اور اس وقت جو الفیہ میں فالعطف لیس علی المعمولی، معمول پر عطف نہیں ہے، کما ذکرہ ہونا، جیسے مصنف نے تو کہا تو ایسا ہے، معمول پر عطف کہا نہ صحیح، تو کہا تو ایسا ہے، لیکن اس کہنے پر تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے معمول پر عطف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے شارح فرماتے وَلَوْ قَالَ، اگر مصنف کہہ دیتا تلا بدلو علی، تلا کہہ دیتا علی کے بدلے میں، یعنی اس جملے کے پیچھے واقع ہو کے دیتا تو لتخلص منہ، تو اس تناقض سے نجات پاتے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اب یہاں تھوڑی سی تناقض پایا جاتا ہے، آیا جملہ جملے پر عطف ہے یا معمول پر کہنے سے، یا ہو سکتا ہے مفرد مفرد پر عطف ہوتا ہو، یہ تھوڑا تناقض جو پایا جاتا ہے، اگر علی کے جگہ پر تلا کہہ دیتا تو جملے کے پیچھے واقع ہو کہہ دیتا تو یہ زیادہ کچھ مناسب ہوتا، یہ کس نے کہا، شارح نے، لتخلص منہ، تو اس صورت میں اس تناقض سے اشتباہ سے نجات پاتے ہیں، ہو گیا تھا، یہ جو تخلص جو نہیں ہے، ہم اور آپ لقب رکھتے ہیں، اس کا مطلب بھی نجات پانا ہے، نام لمبے چوڑے ناموں سے نجات پا کے شار کر کے اس کے جگہ میں کیا کرنا ہے، تخلص رکھ دیتے ہیں، ورنہ وہ آج کل تو لمبے نام سید علی فلان مہدوی فلان لمبے چوڑے لائن بھی لگتے ہیں نا آج کل، ہے اس سے نجات پانے کے لیے ڈائریکٹ کیا ہے، تو وخرج بقولہ بلا فصل، اور ایک اوپر مصنف نے کہا تھا بلا فاصل بھی کہا، بغیر فاصلے کے ہو، بغیر فاصلے نہ صحیح ہے، فاصلہ نہ ہو کہا، واو اور اس اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہوگا، اس کے لیے فرماتے بلا فاصل سے مراد کیا، خارج ہوا، مصنف کے اس قول سے کیا خارج ہوا، ما اذا فصل بین العاطف والاسم، وہ ایسی مثالیں خارج ہو گئی جس میں عاطف اور اسم کے درمیان موجود ہو، اگر ایسا موجود ہو تو صحیح، فالمختار الرفع، تو اس صورت میں رفع کو اختیار کیا جائے گا، نہ ہو قام زید و اما امر فاکرمتہ، اب و اور امر کے درمیان اما آیا نا سے، جب اما آیا تو پھر ایسے میں کیا ہے، قام زید، فعلیہ پر عطف کرنے سے اسمیہ عطف کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ اما امر آ گیا، فاکرمتہ، وخرج بقولی متصرف، اور مصنف خارج ہوا مصنف کے قول کس سے، متصرف کے قول سے، متصرف بھی کہا نا ہے، اس سے کیا خارج ہوا، افعال التعجب والمدح والذم، اس سے افعال تعجب اور افعال مدح اور ذم خارج ہو گئے، کیونکہ اگر وہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی جملے فعلیہ پر عطف کرتے ہوئے تشاکل جملتین قرار دیتے ہوئے نصب دینا بہتر نہیں ہے، کیوں، فإنه لا تأثیر للعطف علیہا، کیونکہ ان جامد میں کیا ہے، اثر نہیں ہے، فعل والا اثر عطف کرنے میں نہیں ہے، یہ حکم اسم میں ہوتے ہیں، تو فعل ہے نام لیکن ہے حکم اسم میں ہوتے ہیں، کما قال المصنف، جیسے مصنف نے کہا ہے فی نکت، یہ اپنی کتاب نکت میں علی مقدمۃ ابن الحاجم میں کہا ہے، مثلا اس کے لیے آپ مثال دے دیں، نہ ہو
جیسے ما احسن زیدن و امرن اکرمتہ، یہ بہتر ہے. ما احسن زیدن، کس چیز نے زید کو یا نیک بنایا. احسن سے مراد حسن سے نہیں ہے، خوبصورت بنایا، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن کس چیز نے زید کو نیک بنایا، حسن بنایا، احسن بنایا. وہ امرن اکرمتہ پڑھا. دیکھو اب یہاں یعنی امرن پڑھا، کیوں؟ ما احسن زیدن کیا ہے سائیں؟ چونکہ سائیں سنو، ما احسن زیدن ایو زیدن ایو شیئن احسن زیدن، یہ حقیقت میں مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے. ایو شیئن مبتدا ہے، احسن زیدن اس کے لیے خبر ہے، لہذا اسمیہ پر عطف کرنا ہی اس طرح بھی ہوتا ہے. وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَالِدٌ، آپ اس طرح بھی وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَالِدٌ وَبِشْرًا أَهِنْتَهُ، آپ اس طرح کا ہے نعمہ کے لیے مثال. مثلا نعم الرجل خالد، بہت اچھا ہے وہ رجل، کیا ہے وہ؟ خالد. آپ نعم الرجل زید پر کسی کو عطف کریں گے تو وَبِشْرًا أَهِنْتَهُ، یہ پڑھنے سے بِشْرٌ أَهِنْتَهُ یہ زیادہ. وَإِنْ تَلَا الْإِسْمُ، اور کیا ہے سائیں؟ وَإِنْ تَلَا الْإِسْمُ الْمَعْطُوفُ فِعْلًا مُتَصَرِّفًا مُخْبَرًا بِهِ عَنْ اسْمٍ أَوَّلٍ مُبْتَدَئٍ. فرماتے اور اگر اسم معطوف واقع ہو فعلا متصرفاً، کیا ہو؟ اسم معطوف کے پیچھے کون واقع ہو؟ اسم میں معطوف خود واقع ہو، اسم معطوف خود واقع ہو فعلا متصرفاً، ایک فعل متصرف کے پیچھے واقع ہو. سنو اوپر والی بحث، اس میں فرق یہ ہے، اوپر امرن ایک فعل جو مستقر تھے شروع میں، اس کے معمول پر عطف ہو رہا تھا. اب ادھر یہ جو وَإِنْ تَلَا الْإِسْمُ الْمَعْطُوفُ سے مراد یہاں یہ ہے، اب جو وہ اسم جس کو ہم نصب اور 5 حالتیں تھی وہ کس فعل کے پیچھے واقع ہو، اسم کے پیچھے نہ ہو. مثال نیچے پہلے مثال دیکھو، ہندن اکرمتھا وزیدن ضربتہ ہے. اب یہاں کس کے پیچھے واقع ہو گیا؟ وزیدن اکرمتھا کے فعل کے پیچھے واقع ہو گیا نا. اس صورت میں کیا کریں گے کہا تو فرما رہے ہیں وَإِنْ تَلَا الْإِسْمُ الْمَعْطُوفُ، اور اگر پیچھے واقع اسم معطوف فعلا متصرفاً ایک فعل ہے، اور وہ فعل متصرف خود کیا ہو؟ مخبراً بہ عن اسم اول مبتدأ، اور وہ خود فعل متصرف خود مخبر بہ ہو، خبر واقع ہو گیا ہو ایک ایسے اسم سے جو شروع میں ہو اور وہ مبتدا ہو. سمجھ آیا؟ نہ جیسے ہندن اکرمتھا، ہندن مبتدا ہے نا سائیں، اس کے لیے اکرمتھا کیا ہے؟ خبر ہے، فعلیہ ہے، متصرف ہے. اب اس کے بعد وزیدن ایک اسم معطوف واقع ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ جیسے وزیدن ضربتہ عندہا، اس صورت میں فاتفاً مخیرا، پس یہ آپ عطف کرنے والے ضرور عطف کرنے والے ہو جائیں مخیراً بین الرفع علی الابتداء ایو الخبر والنصب عطفاً علی الجملۃ اکرمتھا. تو اس صورت میں آپ ایسے مورد پر جائز الوجہین مستقبل فیہ الامران واقع ہوگا. ہو گیا؟ اب یہ بحث کہاں سے ہے؟ ترجیح نصب ختم ہو گیا، اب یہاں سے شروع ہے مستقبل فیہ الامران. یہ کہاں ہے؟ یہ ایسی صورت میں ہے جب جملہ اسمیہ کے پیچھے اسم ہو، وہ جملہ اسمیہ میں سے پہلے والا مبتدا ہو، بعد والا خبر جملہ فعلیہ ہو، متصرف ہو، جیسے ہندن اکرمتھا ایسا ہو. پھر وزیدن ضربتہ کو کیا لیں گے آپ؟ ہندن اکرمتھا پورا جملہ اسمیہ پر عطف کریں گے تو وہ زیدن ضربتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسمیہ پر عطف ہوگا. تو اس صورت میں کبرا پر عطف ہوا. کس پر عطف ہوا؟ ہو گیا نا سر. ایک مطلب آپ اکرمتھا پر ہی عطف کرنا چاہتے ہیں تو وزیدن ضربتہ پڑھیں گے، تو اس صورت میں ایک جملہ ہوگا، کیونکہ اکرمتھا جملہ فعلیہ، وزیدن ضربتہ پڑھنے کی صورت میں یہ بھی جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ پر عطف ہونے کے بعد پھر پورا خبر بنے گا کس کے لیے؟ ہندن مبتدا کے لیے. تو اس صورت میں فرض کرو زیدن ضربتہ پر عطف کرنے کی صورت میں یہ ہند کی طرف لوٹنے کے لیے ضمیر کہاں ہے؟ جو بعد والا معطوف میں بھی ہونا چاہے نا سائیں، اس کے لیے الگ سے لے کے آئے عندہا، یہ ہا کی ضمیر لوٹتی کہاں؟ ہند کی طرف. تو ایسی مثالوں میں جائز الوجہین ہے. اگر آپ صغرا اور کبرا ہے نا سائیں، کس کو کہتے ہیں صغرا اور کبرا؟
صغرا خبر پر عطف کریں گے تو اب اگر اکرمتھا صغرا پر عطف کریں گے تو جملہ فعلیہ بعد والا زیدن پڑیں گے، کبرا پر عطف کریں گے تو زیدن پڑیں گے، دونوں جائز الوجہ ہیں۔ یہ مورد ہے جائز الوجہ ہیں مستوین فیل امران، اس کے لیے ایسی مثالیں ہی ہوگی۔ پھر اکرمتھا بعد والا جملہ فعلیہ ہو مبتدا کے بعد پھر وہ زیدن ہو تو پھر اس کو زیدن بھی پڑھ سکتے، زیدن بھی پڑھ سکتے۔ تمام فرما رہے ہیں فاطفا مخیرن، تو ایسے موقع پر آپ عطف کرنے والے ہو جائیں ضرور مخیرن، در حال کی بین الرفع رفع دینے کے درمیان آپ مخیر ہیں۔ کیسی کس بنا پر علی الابتداء والخبر مبتدا اور خبر کی بنا پر عطف کریں تو اس صورت میں زیدن ضربتہ مبتدا خبر ہوگا نا صحیح، تو جملہ اسمیہ پر عطف ہوگا۔ والنصب عطفا علی جملۃ اکرمتھا، کیا ہو گیا؟ ٹرانسفارمر کا وہ ہو گیا، ٹرانسفارمر کا اس طرح ہو گیا، وہ پہلے بھی کہا تھا کہ چلیے کوئی بات نہیں، دیکھیں کچھ کرنا پڑے گا، 12 شارٹ ہے۔ دیکھیں والنصب عطفا، اور نصب دے دو آپ، نہیں آپ کیا کریں نصب دے دو، ٹھیک ہے، والنصب اور آپ نصب دے دو عطفا علی جملۃ اکرمتھا، جملہ اکرمتھا پر آپ عطف کرتے نصب دے دیں وتسمى الجملۃ الاولی من هذا المثال، اور اس صورت میں کیا ہے یہ جملہ اولا کیا ہے وہ اس مثال کے صورت میں ذات وجہین، ذات وجہین ہو، صاحب وجہین ہوگا، کیوں؟ لأنها اسمیۃ، اس لیے کہ یہ اسمیہ بھی بنتا ہے بالنظر الی اولھا، اول کو نظر کرتے ہوئے اسمیہ ہوگا، وفعلیۃ اور فعلیہ ہوگا، زیدن ضربتہ ہوگا بالنظر الی آخرھا، اکرمتھا کی طرف نظر کرتے ہوئے زیدن ہوگا، تو دو وجہین ہوگا دونوں صورتوں میں۔ وہذا المثال اصح، اور یہ جو مثال زیادہ صحیح تر ہے، کما قال العبدی فی شرح الجزولیہ، جیسے عبدی نے کہا ہے شرح جزولیہ میں، من تمثیلہ بزید قام وعمر کلمتہ، اس مثال کو بھی دیا ہے، اس سے یہ پہلی والی جو مثال ہے وہ زیادہ مناسب تر ہے۔ یہاں فرماتے زید قام وعمر کلمتہ میں یہ مثال صحیح نہیں ہے، کہا کیوں؟ لبطلان العطف فیہ، چونکہ یہاں عطف باطل ہے، آپ اس میں زید قامہ میں امرن بھی پڑھ سکتے ہیں، امرن بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اب پہلے والا جو زید کے لیے بعد والا امرن کلمتہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو ما قبل والا مبتدا کی طرف لوٹائیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ اس مثال میں ایسا، ہاں اگر آپ کہیں گے کلمتہ تو یہ تو امرن کی طرف لوٹائیں گے نا سر، لیکن زید کی طرف جس طرح وہاں امدہا ضمیر تھی نا مثال، ایسی یہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے لبطلان العطف فیہ، پس یہاں عطف باطل ہے، کیوں؟ لہذا بھی ضمیر فی المعطوفۃ، بعد والا معطوفہ میں کوئی ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے جو یربطھا بمبتدا المعطوف علیہا، تاکہ وہ رابطہ ہو سکے کس کے ساتھ؟ اس مبتدا کے ساتھ جو معطوف علیہ ہے، جس پر عطف کیا جاتا ہے۔ اذ المعطوف بالواو، پس یہاں معطوف کیا ہے؟ عطف تو واو کے ذریعے سے کیا ہے؟ یہ یشرک المعطوف علیہ، یہ شریک کرتا ہے معطوف علیہ کو فی معنی ہو، ایک ہی معنی میں، چونکہ ایک ہی معنی میں شریک تو کرتا ہے، لیکن فیلزم ان یکون فی ھذا المثال خبرا عنہ، پس اس صورت میں کیا ہے یہ لازم آتا ہے کہ یکون فی ھذا المثال، اس مثال میں کیا ہے؟ خبرا عنہ، کیا واقع ہو اس کے لیے؟ خبر واقع ہو، ولا یصح الا بالرابط، اور اس طرح واقع ہونا صحیح نہیں ہے مگر رابط کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ وقد فقد انتہا، پس یہاں کیا ہے یہ جو مثال فاقد ہے ما قبل لوٹانے کی مثال سے انتہا الکلام، یہاں بھی کلام اختتام پذیر تک پہنچ گیا، لیکن اب یہاں بعض فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ يُغْتَفَرُ، بعض کے نزدیک یہی یہ مثال صحیح ہے،
تو ان کے نزدیک کیوں صحیح ہے؟ وَلَعَلَّهُ شاید کہ ان کے نزدیک یغتفر فی التواب، توابع میں بخشا گیا ہے ضمیر کے معقل پلٹانے کے لیے، مالا یغتفر فی غیرہا، اور اس کے غیر میں بخشا نہیں گیا، کیونکہ ان کے نزدیک واو عاطفہ ہے تو ماقبل مابعد کو ایک شمار کرتا ہے، لہذا کیا ہے ضمیر کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے بخشا گیا ہو توابع میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، پہلی والی مثال ہی والرفع فی غیر الذی مر رجع فما وی حف الوداع ما لم یبا، والرفع اب اس کے بعد رفع ہے فی غیر الذی مر رجع، اور جو گزر گیا جو جہاں ترجیح کے ساتھ جو نہیں گزرا سہیں اس کے علاوہ جتنے بے مورد ہے وہ کیا ہے؟ رفع کے بارے میں ہے، والرفع فی غیر الذی، اور رفع ہے اس کے غیر میں مر رجع جو ترجیحاً کے ساتھ رفع دینا گزر گیا نا سے، اس کے علاوہ رفع ہے فما ابیہا افعل، پس کیا ہے؟ پس جہاں مباح قرار دے آپ اس کو بجا لاؤ، ودا اور آپ چھوڑ دو، معلوم یباح جہاں جواز نہیں ہے وہاں آپ اس کو چھوڑو۔ فرماتے والرفع فی غیر الذی مر رجع لعدم موجب النصب، یہ اور رفع واجب ہے، کیوں رفع واجب ہے؟ فی غیر الذی، یہ اس میں سے ہو تو جب مر رجع جو ترجیح کے ساتھ گزر گیا نا سن، ایسا کوئی مورد نہ ہو، لہذا میں موجب النصب اور موجب نصب بھی نہ ہو، وہ مرجح ہی مرجح نصب بھی نہ ہو، وہ موجب الرفع اور واجب رفع بھی نہ ہو، وہ مساوی الامرین اور متساوی الامرین بھی نہ ہو، اس صورت میں والرفع رفع ہے فی غیر الذی، ان کے غیر میں مرہ جو گزر گیا اس کے غیر میں رفع راجہ ہے، اس طرح ہے خبر ہے، رفع ترجیح ہے اس کی وجہ سے، سمجھا کیا؟ والرفع اور رفع کیا ہے؟ راجہ خبر ہے، رفع ترجیح ہے کہاں؟ فی غیر الذی مرہ، ان موارد میں جو گزر گیا، ان چار موارد گزر گئے نا سہیں واجب رفع، ان کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع ہی ترجیح ہے۔ پس یہ کیوں ترجیح ہے؟ کہا تو عدم التقدیر اولا منہ، چونکہ عدم تقدیر بہتر ہے تقدیر میں رکھنے سے، مثلا یوں پڑھنا بہتر ہے زیدن ضربتہ کر کے، ایک ضربتہ یہ دلالت کرتا ہے مجھے ایک فعل زید سے قبل چھپا ہوا ہے، وہ اس کو نصب دیتا ہے، اصل میں ضربت زیدن ضربتہ، ضربت زیدن ضربتہ یا ضربت زیدن ضربتہ ہے کہنے سے عدم التقدیر تقدیر میں نہ رکھنے سے بہتر ہے، تو ڈائریکٹ ہی زیدن ضربتہ ہو سکتا ہے، تو پھر ادھر اندر رکھ کے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اعتبار سے عدم التقدیر اولا، عدم تقدیر کیا ہے؟ نہ رکھنا بہتر ہے، اس صورت میں زیدن ضربتہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یہ اس صورت میں ترجیح ہے۔ پس والرفع فی غیر الذی، پس رفع کیا ہے؟ ان کے غیر میں مر جو گزر گیا، وہ جو بحث گزر گئی چاروں اور اس میں راجہ کیا ہے؟ ترجیح ہے، کیوں؟ لہذا میں موجب نصب، چونکہ موجب نصب بھی نہ ہو، ترجیح نصب بھی نہ ہو، موجب رفع بھی نہ ہو، مساوی الامرین بھی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ صحیح رفع بہتر ہے، کیوں؟ وہ عدم التقدیر اولا منہ، اور عدم تقدیر اس سے نہ ہو، جیسے زید ضربتہ وہ مانا بعضهم النصب، بعض نے منع کیا ہے اور کس کو نصب کیا ہے؟ ہاں نصب کو منع کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ زید ضربتہ ہی واجب ہے، ترجیح بھی نہیں ہے بلکہ یہی ہے رکھنا صحیح نہیں، کہا تو نصب کو ہی منع کیا ہے، تو اس کو ورد بقوله تعالی، پھر اس کے قول کو اس کی طرف ہی پلٹا دیا ہے کہ تم یہ بات اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ قرآن کی آیت بھی ہے جنات عدن یدخلونہا، تو اب یہاں یدخلون جنات عدن یدخلونہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ باب اشتغال تو موجود ہے، ہو گیا، نصب دیا جا سکتا ہے۔ فما ابیح لک، آپ کے لیے جو مباح ہو افعل، اس کو آپ بجا لاؤ، ودا اور اس کو چھوڑ دو، اترک چھوڑو، مالم یبا اور جو مباح مالم یبے یا مالم یبا اور جو مباح نہ ہو آپ کے لیے اس کو ترک کرو، ہو گیا صحیح۔ وتقدیمہ واجب النصب، اور مصنف نے جو مقدم کرنا، مصنف کا تقدیم المصنف، مصنف کا تقدم کرنا واجب النصب،
واجب نصب کو مقدم کیا ثم مختارہو پھر واجب مختار ہے نصب کو مقدم کیا ثم جائزہو علی السوائی یہ پھر برابری کی بنا پر کیا کس کو ترجیح جائز الوجہین کو ہاں جائز نصب کو مقدم کیا ثم مرجوحہو پھر کس کو ترجیح نصب کو مقدم کرنا. اس طرح یہ احسنو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنا یہ کیا ہے احسن ہے. کما قال من صنع ابن الحاجبی جیسے یہ ابن حاجب کی صنعت میں بھی ہے اس نے بھی اس طرح ترتیب دیا ہے. کیوں لأن الباب لبیان المنصوب منہ اس لیے کہ یہ باب کیا ہے منصوبات کے بارے میں ہے منصوب کے بیان کے بارے میں ہے اس لیے واجب النصب پھر مختار النصب پھر جائز النصب اس طرح پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. انتہا بس یہ یہاں بھی مصنف کا ایک کلام اپنے انتہا کو پہنچ گیا. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ واجب الرفع اور سزاوار تو یہ تھا کہ واجب رفع کو کیا کیا جائے مؤخر کیا جائے. یہاں ترجیح رفع کو مؤخر کیا نہ صحیح لیکن ہونا تو کیا کرنا چاہیے واجب رفع کو پیچھے دھکیل دینا چاہیے تھا. کیوں چونکہ انہا سے مراد واجب رفع کو مؤخر کرتے انہا ان اقسام سے انل اقسام ان اقسام سے کیوں لما ذکر اس کی علت گزر گئی. وہ کیا گزر گئی کیونکہ یہ باب منصوبات کو بیان کرنے کے باب میں سے اس لیے رفع کے ابواب میں سے نہیں تھا تو اس لیے واجب رفع کو تو بالکل ہی آخر میں رکھنا چاہیے تھا منصوبات کے باب میں سے ہونے کی وجہ سے بیس منصوب کے بارے میں. وفصل مشغول بحرف جر او باضافۃ كوصل يجري. اب یہاں ایک بات کر رہے ہیں سنو پہلے والے بحث میں آپ کو کہا تو واو اور اسم کے درمیان اما فاصلہ ہو تو رفع بہتر ہے کہا تھا نا. ہاں اس میں شاغل کے اور اس کے درمیان کیا ہے ضمیر اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. یہاں ایک بحث اور ایک اور فاصل کے لیے فرما رہے وہ فاصل کیا ہے وہ فصل مشغول اور فاصلہ واقع ہونا مشغول مشغول کہتے ہیں وہ فعل جو جس ضمیر میں مشغول ہے. مثلا کیا ہے زیدن ضربتہ ہے نا صحیح یہ ضربتہ کی ہو کیا ہے مشغول ہے یہ مشغول ہے یہ فعل کس میں مشغول ہے ضمیر میں مشغول ہے نا صحیح. تو فصل مشغول بحرف جر اور فاصلہ واقع ہونا مشغول کے ساتھ مشغول کا فاصلہ واقع ہونا حرف جر کے ذریعے سے کس کے درمیان فعل اور مشغول کس کو کہا تھا وہ ضمیر جو لوٹتی ہے ما قبل اسم کی طرف جو لوٹتی ہے نا صحیح. اب اوپر شعر دیکھو وہ فصل مشغول اور اس مشغول کا فاصلہ واقع ہونا بحرف جر حرف جر کے ذریعے سے. مثلا ضربتہ نہ ہو بلکہ ضربت بزید اس بھی ہو ضربت بھی ما قبل لوٹنے کے لیے فعل اور ہا ضمیر کے درمیان کیا ہو حرف جر ہو ہیں. تو جیسے لازم سے بنانا چاہیں تو وہی ہوگا نا زیدن ضربتہ چلو وہاں تو ایسا ہے زیدن مررت بھی ہو تو وہاں بھی آیا نہیں آیا حاصلہ آیا نا باہر وجہ سے تو اس صورت میں کیا کریں گے مررت زیدن نہیں زیدن مررت بھی کے لیے ماقبل کیا رکھیں گے جاوزت زیدن مررت کیوں مررت کو رکھ نہیں سکتے ہیں اس لیے جاوزت اس جیسا فعل کو جو متعدی ہو اسم کو رکھا جائے گا. تو اب یہاں پر ہمیں وفصل مشغول مشغول کا فاصلہ واقع ہونا یعنی اس ضمیر کا فاصلہ واقع ہونا جو شاغل کہتے ہیں روگردان کرنے والا کون ہے فعل ہے مشغول کون ہے ضمیر اس ضمیر کا فاصلہ ہو بحرف جر کس کے ذریعے سے حرف جر کے ذریعے او باضافۃ یا مثلا غلامہ و اخاہ یا غلامہ جیسے ہو ضربت زیدن ضربت غلامہ ضمیر متصل تو نہیں ہے نا بلکہ غلام فاصلہ ہے تو وہ کیا ہے اس طرح فاصلہ ہو تو کوصل یجری اس میں کوئی فاصلہ شمار نہیں ہوگا بلکہ کوصل یجری یہ وصل کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں ضربتہ کی طرح ہی ہے بھی ضربتہ کی طرح ہی ہے. مثلا زیدن ضربتہ ہے اسی طرح ضربت غلامہ ہے تو بھی وہ بھی سیم اس کی طرح ہے وہ غلام اور بھی کا فاصلہ واقع ہونا کوئی اس میں ٹانگ اڑاتا
نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی اور الگ ایک بحث ہو جائے یا پھر کوئی مشکل پیش آئے، ایسا نہیں ہے، سیم وہ وصل کی طرح ہی ہے. ہو گیا. وہ ڈائریکٹ مفعول ہو یا پھر کسی کے ذریعے سے مفعول ہو جائے پھر اس کے لیے مجرور واقع ہو تو کوئی حرج نہیں. کوصل یجری، یہ وصل کی طرح ہی جاری ہے، وصل ضمیر کی طرح ہی جاری ہے. فرمانا وہ فصل ضمیر مشغول بھی عن الفعل، اور وہ ضمیر جو مشغول بہ ہے، جو مشغول ہے وہ اس ضمیر کا فاصلہ واقع ہونا عن الفعل، کس سے؟ فعل سے فاصلہ واقع ہونا، بحرف جر، حرف جر کے ذریعے سے فاصلہ ہو، او باضافت، یا اضافہ کے ذریعے سے، یعنی بمعنی اے بمضاف، مضاف کے ذریعے فاصلہ ہو. تو کوصل فی ما مضى، ان تمام مورد میں کیا ہے؟ وہ وصل کی طرح ہی ہے، فعل کے متصل والی ضمیر کی طرح ہی ہے. یہ جاری ہوگا. پس فیجب النصب، پس نصب واجب ہے فی نحوی، جیسے اس مثال میں ان زیدن مررت بہ، پس یہاں ان زیدن کے بعد مررت بہ پڑھانا چاہیں، مررت بہ پڑھیں گے تو زیدن ہی پڑھیں گے. اسی طرح یہاں واجب نصب کیوں ہے؟ ان شرطیہ کے بعد زیدن پڑھنا بہتر ہے یا زیدن بہتر ہے؟ زیدن. کیوں؟ ان ایسی فعل، ایسے چیز کے بعد زیدن واقع ہو گیا جو ہمیشہ فعل کے ساتھ. تو اب یہاں کیا پڑھیں گے؟ ان جاوزت زیدن مررت بہ، ہو گیا. اور رأیت اخاہ اکرمک، یا اب یوں کہیں زیدن رأیت اخاہ اکرمک رأیت اخاہ، پس یہاں رأیت اخاہ پڑھیں گے تب بھی رأیتہ کی طرح ہے. ہو گیا صحیح. والرفع، اچھا والرفع یا واجب رفع ہو، اس کے لیے مثال جیسے نہ خرجت فاذا زید مر بہ، پس یہاں مر بہ ہے نا صحیح، یہ متصل نہیں ہے، با فاصلہ ہے تو بھی متصل کی طرح ہی ہے. زید یہاں واجب ہے نا، کیوں؟ اذا فجا کے بعد رفع آتا ہے. اور رویا اخوہ، یا اب یوں کہیں رویا اخوہ، ہو کی ضمیر لٹائیں گے مضاف کے ذریعے سے، ہے نا، وہ کس کی طرف لٹائیں گے؟ روایت کیا گئی، یا روایت کیا اخوہ کو، اخوہ کہاں رکھیں گے آپ؟ مثلا اس طرح فیضا زید مر اخوہ، اس طرح پڑھنے کی صورت میں، مر اس طرح پڑھنے کی صورت میں، اس صورت میں بھی واجب الرفع ہے چونکہ ضائع ہو جائے کے بعد واقع ہے. تو پس معلوم یہ ہوا یہ جو انفصال واقع ہو اخو کے اور با کے ذریعے سے وہ اتصال کی طرح ہے. وہ اختار النصب، اور نصب اختیار کیا گیا ہے فی نحو، اس مثال میں یہ ساری چیزیں لے کے آیا ہے تشریح کرتے ہوئے. دیکھو زیدن امرر بہ او انظر اخاہ، زیدن امرر بہ، امرر بہ ہے نا صحیح، یا او انظر اخاہ، یہ دو مثالیں ہیں نا. انظر اخاہ لے لو تو اس صورت میں بھی زید کی طرف لوٹائیں گے. تو یہاں ترجیح نصب ہے چونکہ فعل امر واقع ہو تو اصل میں کیا امرر زیدن ہوگا، یا جاوزتو کا کیا لے کے آئیں گے؟ امر لے کے آئیں گے. جاوزتو کا امر کیا ہے؟ جاوز، جاوز ظارف کے وزن پر ہوگا نا صحیح، جاوز زیدن امرر بہ، یا آپ یوں کہیں گے جاوز زیدن وانظر اخا، انظر اخاہ. والرفع، اور ترجیح نصب کے لیے مثال فی نحوی، اس مثال میں زید مررت بہ، دیکھو ترجیح رفع ہے نا صحیح، یہاں عدم تقدیر اولا من تقدیر زید مررت بہ اور رأیت اخاہ، یہ بھی اسی کی طرح ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا با اور اخن بیچ میں فاصلہ آئے تو سمجھ لو نہ آنے کے برابر. زید مررت بہ اور رأیت اخاہ فی دارہا، فی دارہا ہوا نا صحیح، تو یہ ضمیر لوٹائیں گے کس کی طرف؟ اس کے گھر میں. ہندون ہے صحیح، وہ اوپر سے نکل آیا دیکھو، نہیں ویجوز الامران ہے، وہ ویجوز الامرانی، رأیت اخاہ کے بعد ویجوز الامران، دونوں امر جائز الوجہین کے لیے علی السوائی، برابری کی بنا پر دونوں امر جائز ہونے کے لیے مثال دے رہے نہ ہو ہند اکرمتھا، اب یہ اکرمتھا کے بعد وزید مررت بہ ہے نا، اور رأیت اخاہ، یا یہ زید مررت بہ کے ساتھ لاؤ، یا زید یا رأیت اخاہ کے ساتھ لاؤ، فی دارہا لٹائیں گے ہندون کی طرف. تو بس یہ اس صورت میں دونوں جائز ہے.
یہ جو یہ تمام جملہ یہ ایک جملہ ہو جائے گا یہاں تک پورا جملے سے مراد مارا تو بھی کو رکھو یا رائے تو اخاؤ کو رکھو، آپ کی مرضی، باقی تو پورا ہے۔ یہ دو مثالوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی بھی کے ذریعے سے فاصلہ ہے یا اخاؤ کے ذریعے سے اخا فاصلہ، باقی سیم ہے، دو مثالیں ہوگی۔ ہو گیا نام؟ ہاں، یقدر الفعل، فعل کو تقدیر میں رکھا جائے گا، کہاں؟ من معنی الظاہر، جو کیا ہو معنی ظاہر میں جو معنی ایک ہو، ایسے فعل کو تقدیر میں رکھا جائے گا، لا لفظ ہی، اس کے لفظ کو نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہاں زیدن مررت بھی ہے نا سائن، تو یہاں مررت زیدن مررت بھی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے معنی فعل کو رکھا جائے گا، جاوزت زیدن جاوزت زیدن مررت بھی، یہ رکھا جائے گا، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو گیا سائن؟ پھر شعر فرما رہے وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفًا ذَا عَمَلْ بِالْفِعْلِ إِن لَّمْ يَكُن مَانِعٌ حَصَلَ۔ وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ، اور اس باب میں آپ یعنی برابر ہی قرار دو، برابر کی بنیاد پر قرار دو، وصفاً وصف کو بھی سنو، جیسے زیدن ضربتہ ہے نا، اسی طرح زیدن انا ضاربہ، ضارب بھی باب شاغل واقع ہو گئے، جس طرح فعل شاغل واقع ہو گئے، منہ موڑ کے بعد والوں کو نصب دے رہا تھا نصب ہے، اس طرح اس میں فعل بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ السلام علیکم، جیسے فرما رہے ہیں، جیسے وصف کے لیے مثال کیا دیا، ذا عمل، وصف بھی وہی عمل کرتا ہے فعل کی طرح، فی ما تقدم، جیسے وہ مارکر چاہیے، مارکر ہوگا، کوئی مارکر نہیں، کلاس کے درمیان آتے آپ مارکر نہیں ہے یہاں۔ فرمانے وصف فی ذا الباب، اس باب میں کیا ہے؟ برابر ہے وصفاً، وصف بھی، ذا عمل بالفعل فی ما تقدم، جو فعل کے ساتھ جو عمل ہے وہ اس کے لیے بھی ہے جیسے گزر گیا ہے۔ ان لم یکن مانع حاصل، لیکن شرط یہ ہے اس کے ساتھ کوئی مانع حاصل نہ ہو، یعنی اس میں فاعل عمل کب نہیں کرتا ہے؟ جب الف لام واقع ہو ہے، تو اس صورت میں یہاں بھی عمل نہیں کرے گا۔ وصف فی ذا الباب، اس باب میں برابر قرار دو وصفاً، وصف کو، ذا عمل بالفعل فی ما تقدم، اس عمل، یہ جو عمل ہے جو فعل کے ساتھ تھا وہی عمل اس کے لیے بھی برابر قرار دو، فی ما تقدم، ان موارد میں جو گزر گئے۔ ان لم یکن مانع، اگر کوئی مانع حاصل، مانع حاصل نہ ہو، جیسے مثال دے رہے ازیدن انت ضاربہ الان او غدن، اب یہاں ازیدن حمزے کے بعد واقع ہو گیا نا سر زیدن، تو ایسے میں کیا ہے؟ اضاربن زیدن ہوگا، کیوں یہ کیوں لایا؟ چونکہ ازیدن اس لیے لانا پڑا چونکہ ضارب رکھیں گے تو ضارب بغیر تکیے کے عمل نہیں کر سکتا، اس لیے حمزے کو پہلے رکھنا پڑے گا تاکہ اضاربن زیدن انت ضاربہ الان او غدن، بخلاف الوصف، اس وصف کے خلاف جو کیا ہے؟ غیر العاملی، جو عامل واقع نہ ہو، اس میں ایسا نہیں ہے، کالذی بمعنی الماضی، اور وہ کون سا ہے؟ جو ماضی کے معنی پہ ہو، چونکہ اس میں فاعل کے لیے عمل کرنے کے شرح حال استقبال ہو کہا نا ہے، ماضی نہ ہو، تو یہاں ماضی ہو تو یہاں بھی عمل نہیں کر، جب وہاں نہیں کر سکتا تو ادھر بھی۔ اول عامل، یا وہ عامل ہو جو غیر الوصف، جو وصف کا غیر ہو، یا ایسا عامل ہو جو وصف کا غیر، تو وہ بھی عمل نہیں کرے گا، وہ کہاں سے کرے گا؟ جیسے کہ اسم الفعل، جیسے اس میں فعل، مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں زیدن علیکہ، علیکہ بھی مانے الزم کے معنی پر، زید کو پکڑو، تو اب یہاں زیدن نہیں پڑھ سکتے، وہاں اس میں فعل عمل نہیں کرے گا، زیدن علیکہ پڑھنا ہوگا۔ جہاں اس میں فعل وغیرہ ہو، اس میں فاعل کے علاوہ ہو تو وہ سب کیا ہے؟ رفع دینا ہے، وہاں نصب باب اشتغال واقع نہیں ہوگا، شاغل فعل نہیں ہوگا، شاغل کل فعل نہیں ہوگا۔ اول غیر الوصف کا اسم الفعل، جیسے اسم فعل ہے، اول حاصل فیہ مانع، یا اس میں فاعل تو ہو لیکن اس میں کوئی مانع موجود ہو، جیسے کسرت الالف لامی، کسرت الالف واللامی، جیسے صلہ الف لام، مثلا زید انت ضاربہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ الف لام مانع عمل ہے، اس لیے وہاں بھی عمل نہیں کرے گا۔ یہاں تک ہوگا۔ آخری شعر ہے وَأُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَعْبِهٍ كَأُلْقَةٍ بِالنَّفْسِ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ،
فرمائے وہ علقۃ حاصلۃ، وہ علقہ جو حاصل ہوتا ہے بتابعین، کس کے ذریعے سے؟ تابع کے ذریعے سے، وہ کعلقۃ نفس الاسم الواقع، اس علقے کی طرح ہے جو نفس اسم کے ساتھ واقع ہوتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ وہی جو رابطہ علقہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پہلے والے کی طرح ہے. مثلا زیدن ضربتہ ہے نا، زیدن ضربتہ ہو، یہ ہو ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف لوٹتی ہے نا. صحیح. اب اگر اس ضربتہ میں کی طرح اس فعل میں کوئی موصوف صفت ہو، توابع واقع ہو اس جملے میں پیچھے، ان میں کوئی ضمیر ہو تب بھی وہ بھی اس کی طرح ضربتہ کی طرح ہی ہے. اگر پورے بعد والے جملے میں جہاں تو بیان ہو یا کوئی نہ کوئی یہ توابع میں کوئی واقع ہوتے وہاں کوئی ضمیر ہو، وہ اگر لوٹے تب بھی کافی ہے. وہ علقہ نفس اس میں واقع کی طرح ہی ہے، یہی کہنا چاہے. دیکھیں وہ علقۃ حاصلۃ، مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے فرض کرو نیچے ایک مثال دیکھو، ازیدن ضربت امرن و اخاہ. اب یہاں دیکھو ازیدن ضربتا ہے نا سائن، ہاں تو یہاں ازیدن ضربتا میں اصل میں کیا؟ ازربت زیدن ضربتا تھا نا. اب ازیدن ضربتا امرن، کیا زید کو آپ نے مارا؟ ضربتا امرن، امر کو مارا. وہ اخاہ اور اس کے، اب یہ وہ اخاہ کس پر عطف کیا ہے؟ امر پر کیا ہے نا. تو اخاہ اس پر کیا ہے، اور یہ ہو کی ضمیر آپ لٹائیں گے کس کی طرف؟ ما قبل زید کی طرف ہے. تو یہ جو امر پر عطف کر کے کیا ہے نا سر، عطف کرنے کے بعد وہ ضمیر لوٹایا، وہ ضمیر اس ضمیر کی طرح ہے جیسے امر کے جگہ پر ضربتہ ضمیر جو نہیں رکھتے ہیں وہ جو لوٹتی ہے ما قبل کی طرف، اس کی طرح یہ توابع والی بھی اس ضمیر کے جگہ پر کسی اس میں ظاہر کو لا کے اس پر بعد میں کوئی عطف بیان لاؤ یا عطف بالحروف لاؤ یا تاکید لے کے آؤ، تو وہ جو ضمیر توابع میں ہوگی وہ مثل ما قبل خود ہے، اس مشغول به کی طرح ہی ہے. یہی کہنا چاہے. وَأُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعٍ، اور وہ ضمیر جو حاصل ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ توابع واقع ہو کر جو ضمیر حاصل ہوتے وہ کَعُلْقَةٍ اس علقے کی طرح ہے جو بنفس الاسم الواقع، جو کس کے ساتھ ہے صحیح؟ جو نفس اسم کے ساتھ واقع ہے، جو شاغل عن الفعل ہے، اس کی طرح ہی ہے. خود فرما رہے وَأُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعٍ، اور وہ علقہ جو حاصل ہوتا ہے توابع کے ساتھ. للاسم الشاغل للفعل، وہ علقہ کہاں، وہ حاصل جو تابع سے ہوتی ہے وہ کہاں لوٹتی ہے؟ للاسم الشاغل، اس اسم کی طرف جو الشاغل للفعل، جو شاغل فعل واقع ہو. کعلقۃ حاصلۃ، اس علقے کی طرح ہے جو حاصل ہو بنفس الاسم الواقع، یعنی بنفس الاسم الواقع سے مراد الشاغل للفعل، جو فعل کیا ہے؟ جو فعل کے لیے شاغل واقع ہو. یعنی شاغل کون ہوتا ہے؟ فعل خود. فعل خود کیا ہے؟ شاغل واقع ہو. تو یہاں للفعل کہا، تو وہ ضمیر کیا ہے صحیح؟ کعلقۃ حاصلۃ، اس علقے کی طرح ہے جو حاصل ہوتی ہے بنفس الاسم، نفس اسم کے ساتھ، نفس اسم کے جگہ پر، یا الواقعی جو واقع ہوتا ہے، الشاغل للفعل، جو کیا ہے؟ شاغل عن الفعل ہے. جیسے مثال دے رہے قولک، جیسے قولک آپ کا قل ازیدن ضربت عمرن و اخاہ. اب یہاں ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ اخاہ میں ہے. تو یہ اخاہ خود کیا ہے؟ اس میں شاغل ہے. کیا ہے اس میں؟ ہاں، تو عمران کی جگہ پر اخاہ کو رکھیں گے تو وہ بھی وہ جیسا ہوگا نا صحیح. یہ فرض کرو مثال دے دیں، یہ جیسے ازیدن ضربت عمران ہے نا صحیح، عمران پر تو اخاہ ضمیر عطف ہوا نا صحیح. تو یہ ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ علقہ کہتے ہیں. ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، علقہ کہتے ہیں نا. اب یہ اس کی طرح ہے جس طرح فرض کرو مثال آپ دے دو، ہندن اکرمت اخاہا، مثلا یہ مثال دے دو، ہندن اکرمت اخاہا، نفس اسم کے ساتھ واقع ہو، جو نہیں کہا نفس اسم کے ساتھ جو ضمیر علقہ واقع ہو، اس کے لیے مثال کیا دیا؟
جیسے زیدن ضربت اخاہ نفس اسم کے ساتھ جو واقع اس کی طرح کون ہے؟ تابع ہے. سمجھا؟ تو پس جب تابع نفس اسم کی طرح ہے تو نفس اسم خود ضمیر کی طرح ہے. تو یہ تین قسم کے مرحلے ہوں گے. سمجھ آئے؟ یعنی کیا مطلب؟ سنو. وَأُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابٍ اوپر وہ ضمیر جو اولقا جو ضمیر جو حاصل ہوتی ہو بتابین کس کے ذریعے سے؟ تابع کے ذریعے. اس کے لیے مثال آپ اس کو ذہن میں رکھو. ازیدن ضربت امرا واخاہ یہ ہو ضمیر تابع کے ذریعے سے امر پر عطف کر کے حاصل ہوا نا جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو جو توابع سے حاصل ہونے والی ضمیر جو زید کی طرف ہوتی ہے وہ کاولقاتن اس ضمیر کی طرح ہی ہے جو بنفس الاسم الواقع جو نفس اسم کے ساتھ نفس اسم واقع ہونے کے لیے مثال دے دو. جیسے ہندن اکرمت اخاہا ہندن اکرمت اخاہا. بس یہ اخاہا کو کیا چیز ہے؟ نفس اسم ہے نا صحیح. نفس اسم جو مفعول ہے مضاف مضاف الیہ کا مفعول ہے یا نہیں ہے؟ تو نفس اسم کے ساتھ جو ضمیر واقع ہوتی ہے اس کی طرح کون بھی ہے؟ توابع والی. تو پس معلوم ہو نفس اسم کے ساتھ جو واقع ہوتے وہ کس کی طرح ہے کہا تھا پہلے؟ وہ کس کی طرح ہے کہا تھا؟ جیسے زیدن ضربتہ کی طرح ہے کہا تھا وہ پہلے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ زیدن ضربتہ. یہ جو ہو کی طرح کون ہے کہا تھا؟ اخاہو بھی ہے ضربت اخاہو اور بیہی سے جو فاصلہ واقع ہوتا نہیں کہا تھا وہ ضمیر کس کی طرح ہے؟ متصل کی وصل کی طرح ہے کہا تھا نا. اب یہاں فرماتا وہ اخاہو اور بیہی کی طرح وہ جو توابع والی ضمیر بھی اس کی طرح ہے. نفس الاسم واقع سے مراد کیا ہے؟ جیسے زید اکرمت مثلا زید اکرمت اخاہو زید اکرمت تو یہ اخاہو نفس اسم ہے. یعنی نفس اسم کے ساتھ جو ضمیر واقع ہے نا اس کی طرح کون بھی ہے؟ اس پر جو تابع واقع ہو اس نفس اسم پر کوئی اور تابع واقع ہو تو اس کے ساتھ جو ضمیر ہوگی وہ نفس اسم کی طرح ہوگی. نفس اسم سمجھا دیا. آپ یوں لے لو جس طرح مطبوع میں جو ضمیر واقع ہو رہی تھی نا اس کی طرح مطبوع جو خود اسم ہے وہ اسم واقع جو کہتے وہ مطبوع ہے اس کی طرح ہی ہے. فرمایا کا قول کا ازیدن ضربت اخاہ جیسے آپ کا قول کیا ہے؟ ازیدن ضربت اخاہ. تو یہ نفس اسم کون ہے صحیح؟ اخا ہے نا صحیح. تو یہ اخا کے ساتھ جو ہو ضمیر واقع ہے اس ضمیر کی طرح اس اخا کے جگہ پر اگر ضربت امرن و اخاہ لیں گے تو وہ ضمیر بھی اسی کی طرح ہے. تمام. وشرط فی التفصیلی اور کتاب تفصیل میں شرط قرار دیا ہے مصنف نے ان یکون التابع عطفا بالواو. یہ تابع کیا واقع ہو صحیح؟ عطف ہو واو کے ذریعے سے عطف ہونا چاہیے. یہ کہا ہے شرط قرار دیا ہے. عطف ہو تو بھی واو سے ہو ثم اما لکنہ وغیرہ سے نہیں ہو واو سے ہو. کما مثلنا جیسے ہم نے مثال دے دیے. او نعتن یا نعت واقع ہو تب بھی ایسا ہے عطف ہو یا نعت ہو. نعت کے لیے مثال ازیدن رأیت رجلا یحبہ. بس یہاں اب ان زیدن ہے یا بات کے ازیدن ہے تو دونوں صحیح ہے. تو اب یہاں رجلان کے لیے صفت لے آئے نا صحیح یحبہ. تو یہ یحبہ ضمیر جو لوٹتی ہے زید کی طرح یہ ایسا ہے جیسے رجل اسم کے ساتھ اس رجلان کے جگہ پر اگر آپ اخاہو لیں گے تو اس کی طرح ہی ہے. اسم کے ساتھ جو متصل ہے اس کی طرح تابع والی ضمیر بھی ہے. ان زیدن ہوگا. وزاد فی الارتشاف ہی کتاب ارتشاف میں مصنف نے زائد کیا ایکون عطف بیان. عطف بیان بھی ہو وہ بھی اس کی ضمیر بھی واقع ہو سکتی ہے کہا. جس طرح نعت بھی ہو عطف بالحرف بھی ہو واو کے ساتھ یا عطف بیان بھی اس کی طرح ہی کہا نہ ہو. جیسے ازیدن ضربت امرن اخاہ. یہ امرن کے لیے اخاہ عطف بیان لے لیا ہے. تو پس یہاں مثال میں کیا ہے
عمران کے لیے بیان لینے کی صورت میں یہ عمران کے ساتھ عمران کو اٹھاؤ تو بھی اخاہو ہوگا تو نفس اسم کے ساتھ واقع ہوگا. عمران کو لائیں گے تو نفس اسم پر واقع نہیں ہوگا بلکہ عطف بیان میں جو ضمیر ہے وہ بھی اس کی طرح ہی ہے.